اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما انا علیہ واصحابی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کل ہم جس چیزوں میں قومیت میں یا فرقوں میں بٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے دین کا سب سے زیادہ نقصان ہم کر رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے۔ کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی الحدیث، کوئی شیعہ، کوئی فلاں کوئی فلاں۔ آپ کو پتہ نقصان دین کو اصل نقصان پہنچانے والی یہ فرقہ بازی ہے۔ اب دیکھو قرآن مجید میں ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ قرآن مجید کہتا ہے آپ اس میں تفرقہ بازی نہیں کرتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کے 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور 73 فرقوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے۔ اچھا، ایک فرقے کو آپ نے آج تک سوچا ہے کہ 73 فرقے بنیں گے، 73 میں سے ایک جنت میں چلا گیا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ اب آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ جو 72 فرقے ہیں آخر یہ کون ہوں گے؟ یہ عیسائی ہوں گے، یہ یہودی ہوں گے، یہ کون؟ نہیں، کافر تو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ یہ مسلمان کیوں فرقے جو نا وہ جہنم میں جائیں گے؟ کافر نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، یہ مسلمان فرقے کیوں جہنم میں جائیں گے؟ یہ 72 فرقوں میں سے 36 ایک طرف، 36 ایک طرف، 36 اور 36 کتنے ہو گئے؟ 72 ہو گئے نا۔ یہ ایک 36 فرقہ، ان میں سے ایک لوگ ایسے ہوں گے، یہ ایک طبقے والے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو دین میں بڑھاتے تھے، اضافہ کرتے تھے۔ اضافہ یعنی کہ دین میں چیز ہے ہی نہیں ہے، آپ نے اس کا اضافہ کر دیا۔ مثال کے طور پر آج ایک نکل آیا قبر پر مردہ دفنانے کے بعد قبر پر اذان دینا، یہ آج کل کرتے ہیں لوگ۔ اب دیکھو یہ اضافہ ہے، یہ اضافہ ہے۔ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو ضرور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر دیتے، ضرور اپنے اصحاب کو بتلا دیتے، یا ضرور حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی یا حضرت امیر معاویہ جیسے بڑے بڑے حکمران جو تھے وہ ضرور اعلان کر دیتے، مگر دین کا حصہ نہیں ہے۔ 36 لوگ وہ جائیں گے جہنم میں کہ جنہوں نے دین میں اضافہ کیا ہوگا، دین میں اپنی طرف سے نئی نئی باتیں گڑی ہوں گی، نئی نئی طریقے گڑے ہوں گے۔ 36 وہ ہیں۔ باقی جو 36 رہ گئے، ان میں سے وہ لوگ ہوں گے جہنم میں جانے والے کہ جو دین میں کمی کرتے تھے۔ کمی، وہ کمی کیا ہے؟ اپنی طرف سے آپ نے اب دیکھو چار فرض ہیں ظہر کے، 4 سنتے ہیں، 2 سنتے ہیں، ٹوٹل ہو گئے 10 رکھتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ صرف 4 فرض پر اکتفا کریں، 4 فرض پر اکتفا کریں۔ اور بھی دین کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ جو دین کے اندر کمی لاتے ہیں۔ ایک وتر کو پڑھیں، ایسے کریں، ویسے کریں، یہ دین میں کمی ہے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم دین لوگوں کو نہ بدلانا، یہ دین کی بربادی کا سبب یہ بندے بن رہے ہیں، دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ 36 اور 36 72 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اچھا، وہ ایک فرقہ کون ہے؟ اب دیکھیں، دیوبندیوں سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہم جنتی، بریلویوں سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، اہل حدیث حضرات سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، شیعہ سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، یعنی کہ قادیانی سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہم جنتی ہیں۔ یعنی کہ ہر ایک آدمی اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیمانہ اور ضابطہ بھی بتلا دیا کہ کون لوگ جنتی ہوں گے، کون لوگ جہنمی ہوں گے۔ جنتی وہ لوگ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وما انا علیہ واصحابی، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کے اوپر زندگی بسر کرے گا وہ بندے جنتی ہوں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو فالو کرے گا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقوں کو لے گا، وہ جنت میں جائیں گے۔ باقی جنت میں کوئی بھی آدمی نہیں جائے گا، نہ دین میں اضافہ کرتے ہیں، نہ دین میں کمی کرتے ہیں، اور میرے طریقے پر چلتے ہیں، جیسے بھی اللہ کے نبی کا طریقہ ہو، پسند آئے یا نہ آئے، دل کرے یا نہ کرے۔ اب دیکھیں سردی میں وضو کرنا ٹھنڈے پانی کے ساتھ کس کو پسند ہے؟ کسی کو بھی نہیں، مگر کرنا پڑے گا کیونکہ میرے نبی کا طریقہ ہے، دین کا حکم ہے، ہم نے اس پر چلنا ہے۔ تو لہٰذا، اور ایک اور بات آج اس ویڈیو کی وساطت سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگ فرقہ بندی میں آ کر دین کے خلاف کام کرتے ہیں، دین کے خلاف چلتے ہیں۔ میں ان سے یہ کہوں گا کہ قرآن مجید کی آیت کو سامنے رکھیں، اپنے فرقے، اپنے مسلکوں کو آگے نہ رکھیں۔ قرآن مجید نے آپ کو یہ کہہ دی کہ یہ کام نہیں کرنا، آپ کہتے ہیں یہ ہمارا مسلک ہمیں یہ حکم دیتا ہے، ہمارا مسلک ہمیں یہ کہتا ہے۔ مسلکوں کے پیچھے نہ چلیں، مسلکوں کی بنیاد پر بندے کی بخشش نہیں ہوا کرتی،
مسلکوں کی بنیاد پر بندہ جنت میں نہیں جائے گا. اگر بندہ جنت میں جائے گا تو وہ قرآن ہوگا یا نبی کا طریقہ ہوگا. مسلک کبھی بندے کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا. مسلک نہیں بلکہ اللہ کی کتاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ بندے کو جنت میں لے کے جائے گا. اس کے علاوہ بندہ اگر اس کے علاوہ اور کتابوں پر عمل کرے گا تو وہ بندہ جنتی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اپنا راستہ جہنم کی طرف سیدھا لے کے جا رہا ہے اور وہاں بھی جا رہا ہے. تو لہٰذا مسئلے کی بنیاد مت بنائیں. آپ قرآن کو سامنے رکھیں، حدیث کو سامنے رکھیں کہ حضرات صحابہ کرام کیا فرماتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، ہمیں قرآن مجید کیا حکم دیتا ہے، اس کے مطابق عمل کریں. اگر آپ کا مسلک کسی بھی مسلک سے آپ تلق رکھتے ہیں، آپ کو وہ مسلک آپ کو یہ حکم دیتا کہ یہ کریں، تو آپ اس مسلک کو چھوڑ دیں، اس مسلک کو چھوڑ دیں جو شریعت کے خلاف ہے، جو قرآن کے خلاف ہے. مگر قرآن مجید اور فرقان حمید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مت چھوڑیں. یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مسلک سے بالا تر ہو کر قرآن مجید اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.